نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا صدق الله العظيم۔ 8واں سپارہ ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے جتنے بھی دلائل ضروری تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ضرور پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سارے دلائل معجزات آئے ہیں، اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ نے، یہود نے، نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دی ہیں اور تانے بھی دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ کثرت کو نہ دیکھیں۔ آج بھی مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ کثرت کو دیکھیں اور قرآن حدیث یعنی مسلمان کو دیکھیں تو تھوڑے نظر آئیں گے، تو کثرت پہ کتنے لوگ ہیں جو اس اسلام کو نہیں مانتے، قرآن حدیث کو نہیں مانتے۔ آج بھی مغربی یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت کو نہ دیکھیں، حق کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگرچہ آپ تھوڑے ہیں، اور پہلے بھی انبیاء آئے تھوڑے تھے، حق کے ساتھ کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ جبکہ مسلمانوں کا اجماعی طور پر عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت ایک طرف ہو جائے، قرآن اور حدیث کے مخالف کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن حدیث یہ ایک اتھینٹک چیز ہے، اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا، ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ جب جانور کو حلال کرنا ہے تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک جانور حلال کا ہو، نمبر 2 پہ فرمایا کہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ مردار جانور کا گوشت ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، آپ اس کو خرید کر لے جائیں، کوئی لے کر جائے گا؟ نہیں لے کر جاتا۔ لیکن رشوت کے پیسے، سود کے پیسے، چوری کے پیسے لے کر جب گوشت کو خریدتا ہے، حلال گوشت ڈھونڈتا ہے، تو اس وقت نہیں اس کو یاد ہوتا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بھی خنزیر ہے اور یہ بھی مردار جانور کا گوشت ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچو، ظاہری طور پر ہوں یا باطنی طور پر۔ ظاہری گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جھوٹ، غیبت اور بد نظری، رشوت، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور فرمایا باطنی گناہ سے بچو، حسد، ریاکاری، بغض، کینہ، یہ باطنی گناہ ہے، اس سے بھی بچو۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان کی مجالس ہوں گی، یا درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو یا اللہ والوں کی صحبت ہو، یہی انسان کو گناہوں سے دور کر سکتی ہیں۔ اور آگے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا کردار ظاہری اور باطنی اعتبار سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر منافقانہ شیوا پایا جائے کہ دو طرفہ چلے، میرے پاس کچھ اور، باہر جا کر کچھ اور، دل میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے۔ آگے فرمایا مشرکین عرب کی برائیاں بیان فرمائی کہ یہ جو مشرکین عرب تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اللہ نے جو ان کو کھیتیاں دی تھیں، چوپائے دیے تھے، فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے اس میں سے ایک حصہ اللہ کا نکالتے اور باقی حصے سارے کے سارے بتوں کے لیے رکھ دیتے، اور کہتے کہ یہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور یہ باقی جتنے حصے ہیں یہ سارے بتوں کے ہیں۔ اور بعض تو ایسے مشرک تھے، فرمایا کہ وہ جہاں بتوں کو اپنا یہ مال دیتے تھے، مال مویشی وغیرہ، وہاں تو اپنے بیٹوں کو بھی وہاں وقف کر دیتے کہ آپ نے یہیں رہنا، آپ بابا جی کا، بت جی کا ملنگ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کرتے ہیں نا کہ میں ملنگ ہوں، میں فلاں کا ملنگ ہوں،
میرے بھائی ایک بندہ کہنے لگا میں حضرت علی کا ملنگ ہوں. میں نے کہا حضرت علی تو 5 وقت کے نمازی تھے, تو نے کب نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. جو ملنگ اپنے آپ کو ان کا کہے گا تو ان جیسا رویہ, ان جیسا نظام بنانا پڑے گا. جب نہیں ہے تو پھر تو ان کا ملنگ نہیں ہے. بس اوپر سے میں نے کہا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے دونوں ایک ہونے چاہیے. اور آگے فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ, یعنی یہ ایسے لوگ تھے حلال کو حرام کرنا اپنا اختیار سمجھتے تھے. کوئی بھی چیز ہے اس کو حرام کر دیتے, کسی کو حلال کر دیتے. تو آج کل معاشرے میں بھی ایسے ہے, کسی کے پاس چلے جائیں جی فلاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کپڑے نہیں پہنے, یہ ٹوپی نہیں پہنی, یہ قسم کی ٹوپی پہنی ہے, یہ قسم کے کپڑے پہننے ہیں. تو یہ سارا کا سارا اسلام کو تنگ کرنے والی باتیں ہیں. اور آگے جو عشر کا احکام بیان فرمائی ہے, فرمایا کہ یہ جو زمیندار ہیں ان کے بارے اللہ تعالیٰ آیت لے کر آئے. فرمایا کہ جو بارانی یعنی آسمان سے بارشہ نازل ہو اس سے جو کھیتی پیدا ہوتی ہے اس میں سے عشر 10واں حصہ نکالنا ہے. اور جو ہم ٹیوبل وغیرہ سے پانی لگاتے ہیں یا نہری پانی لگاتے ہیں اس سے جو فصل پیدا ہوگی اس سے آپ نے 20واں حصہ عشر کا نکالنا ہے. تو افسوس اس بات کا ہے کہ آج عشر نکالا نہیں جاتا. کہتے وہ کیا چیز ہوتی ہے, ہم فلاں نائی صاحب کو دے دیتے ہیں, فلاں مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں, فلاں صاحب کو دے دیتے ہیں. میرے بھائی ایسے عشر نہیں نکلتا. عشر جو حقدار ہیں انہی کو دیا جائے گا تو عشر نکلے گا, ورنہ وہ ہمارے اوپر لٹکا رہے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تشرکوا بہ شیئا, نہ شرک کرو, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یاد رکھو جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں پیش آتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا, دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. فرمایا کہ آخری وقت ہے, ابھی آخری وقت ہے, کلمہ وہ آخری وقت تھا, موت جو تھی وہ ان کی لٹکی ہوئی تھی, موت نہیں آ رہی تھی, جسم سے جان نہیں نکل رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, صحابہ اکرام وہاں کھڑے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ ان کی جان نہیں نکل رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ یا والد زندہ ہیں؟ فرمایا ان کی والدہ زندہ ہے. تو والدہ کو بلایا گیا, موقع پہ آئی, فرمایا کہ اس نے آپ کو کیا کہا ہے, کہ آپ نے اس کو کوئی بد دعا دی یا کیا وجہ؟ اس نے کہا یہ مجھے تنگ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کو لٹکا دیا, وہ جان نہیں نکل رہی. فرمایا کہ اس کو معاف کر دے. انہوں نے کہا کہ معاف نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لکڑیوں کا ایندھن تیار کیا جائے اور آگ جلائی جائے, اس میں اس کو گرا دیا جائے. جب اتنی بات کی, ماں تھی, فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور موت آ گئی. میرے بھائی والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرو, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. یاد رکھیں یہ جو لوگ اپنے حمل کو گراتے ہیں, یہ 4 مہینے کے بعد, یاد رکھیں 4 مہینے کے بعد اگر حمل کو گراؤ گے تو قتل شمار ہوتا ہے, قتل شمار ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کو قتل کیا ہے. تو خاص طور پر بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے, بیٹیوں کا حمل گرایا جاتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی, اپنے بیٹیوں کی پرورش کی, 2 بیٹیاں ہوں یا 3 ہوں یا 1 ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت میرا نبی دے رہا ہے. میرے نبی کے گھر میں 4 بیٹیاں تھیں, سیدنا زینب, سیدنا ام کلثوم, سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں تھیں, ان میں سے 1 بیٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے. 3 بیٹے تھے میرے نبی کے, تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر جاتی ہیں. 4 بیٹیاں تھیں, بیٹیوں کی شادی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے. 3 بیٹیوں کو اپنی زندگی میں دفن کر گئے ہیں. تو میرے بھائیوں آج کی کوئی بھی آتا ہے نا, مجھ سے دعا کرے ہو اللہ مینو بیٹا دے, کوئی بھی نہیں کہنا یار مینو کوئی بیٹی بھی دے. بیٹی رحمت ہوتی ہے, جس گھر میں بیٹی آ جائے فرمایا اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے حمل کو ضائع نہ کرو. اور آگے فرمایا اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے, لیکن مغرب کے تہذیب دل دادا جو ہیں معاشرہ عورت کو مرد بنانا چاہتی ہے. ان کی کوشش ہے, یہ جو آ کر نعرے لگاتی ہیں
کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کس مقصد کے لیے آتی ہیں؟ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرد بن جائیں، لیکن عورت کو عورت رکھنا ہے۔ یہ اسلام نے ان کو ایک تہذیب دی ہے۔ اور یاد رکھیں اسلامی ہمارے ہاں جو ہے خواتین کو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، کالج یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں بعد میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب بچی پڑھ جاتی ہے اس کو پڑھائی تو دے دی جاتی ہے، لیکن اس کو امور خانہ داری، اس کو گھر کے اندر خاوند کی عزت کیسے کرنی ہے، احترام کیسے کرنا ہے، وہ تو سکھایا نہیں گیا، وہ تو پڑھایا نہیں گیا۔ پڑھایا گیا ہے تو انگلش پڑھائی گئی، پڑھایا گیا تو یہ صرف مغربی کتابیں پڑھائی گئی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر طلاق ہوتی ہے اور ہمیشہ کی تنہائی رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں جہاں آپ تعلیم دوسری دلواتے ہیں وہاں قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیم ہوگی تو وہ خاوند کی بھی عزت کرے گی، ماں باپ کی بھی عزت کرے گی۔ آج بچی بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے تو گھر کے اندر رشتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے خاندان میں شادی کرنی ہے، خاندان میں کوئی لڑکا اتنا پڑھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں جتنا لڑکی گھر کے اندر یا لڑکا نوجوان گھر میں گناہ کرے گا وہ سارے گناہ کی سزا جتنی اس کو ملنی ہے اتنا جرمدار اس کا والدین بھی ہوگا۔ اور آگے فرمایا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے لوگو تم قریب نہ جاؤ فحش باتوں کے جو ظاہری طور پر ہوں یا باطنی طور پر ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ نہ قتل کرو کسی کو حق طور پر، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ اللہ تعالیٰ کٹھے سارے لے کر آئے ہیں، ہمارے لیے احکام ہے کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کو میانہ روی سے اس کو ناپ تول میں عدل کر کے اس کو ناپ تول کر کے دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب کوئی بات کہو تو میانہ روی سے کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور آخر میں جو فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، فرمایا کہ میری نماز اور میری زندگی، میری موت، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور آگے جو ہے سورۃ الاعراف ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا اور سب نے کیا لیکن ایک شیطان نے نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں کوئی پتھر ہو یا کوئی مٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے پورا نہیں کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ذلیل کیا۔ فرمایا کہ اس کو میں نے جنت سے بھی نکال دیا اور اس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ جب میں نے اس کو مہلت دے دی اس نے کہا کہ یا اللہ میں قیامت تک تیرے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہاں سے کرے گا؟ کہنے لگا آگے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ تو باقی ہے جو تجھے یاد نہیں، وہ اوپر والی ہے کہ جب میرا بندہ اوپر کو دیکھے گا میں اس کے سارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ اور آگے فرمایا ہے کہ شیطان نے ورغلایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس دعا کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یا بنی آدم 4 مرتبہ لے کر آئے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ یہ 3 مرتبہ جو ہے اس میں تو صرف لباس کا تذکرہ ہے کہ اپنے لباس کو محفوظ کرو۔ آج ہماری عورتوں کا لباس محفوظ نہیں، ہمارے نوجوان کا لباس محفوظ نہیں۔ اللہ کا قرآن بار بار لباس کا تذکرہ کرتا ہے اور اس میں یہ فرمایا انسانیت پر شیطان جو سب سے بڑا حملہ کرتا ہے وہ اس کے شرم و حیا سے شروع کر دیتا ہے۔ جب شرم و حیا سے اس پر حملہ ہوتا ہے پھر فرمایا فحاشی عریانی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں آج ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کے دوپٹے پورے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی تھی فرمایا بڑی چادر لے کر باہر نکلا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول فرمایا جب گھر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اچانک گھر میں آئے کسی کام کے لیے، یا رسول اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ جب گھر میں واپس آئے تو کیا دیکھا کہ بیوی دروازے میں کھڑی ہے، دروازے میں بیوی کھڑی، فوراً جب دیکھا اپنا تیر اس کی طرف سیدھا کر لیا، کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر دروازے سے باہر کیسے نکل گئی؟ اس نے کہا کہ تیر سیدھا نہ کر، ایک مرتبہ گھر میں تو آ کر دیکھ گھر میں کیا چیز آ گئی ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا، فرمایا اندر سانپ آ چکا ہے۔ تو وہ جب اندر گئے فرمایا کہ انہوں نے اندر سے سانپ کو نکالا
ابھی صحن میں سانپ آیا تھا کہ انہوں نے سانپ کو مارا، سانپ مرتے مرتے ان پر حملہ کر گیا، وہ نوجوان بھی شہید ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب گھر میں سانپ آ جائے اس کو 3 مرتبہ کہا کرو کہ چلے جا چلے جا چلے جا، شاید وہ جن کی شکل میں آیا ہو، پھر اگر وہ نہ جائے تو پھر اس کو مار دینا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، صحابہ اکرام نے اپنی عورتوں کا یوں تحفظ کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے وہاں سے پکاریں گے جنت والوں کو، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، جو اللہ نے تمہیں پانی دیا ہے وہ ہم پر بہا دو۔ تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے جہنم والو اللہ نے تم پر آج پانی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، وہاں پانی بھی حرام ہو جائے گا۔ پھر وہ کہیں گے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم والے یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب نہ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے آج کے دن کو ہمیں بلایا تھا، آج ہم نے بھی ان کو بہلا دیا ہے۔ اور توحید کے 3 دلائل دیے، 7 آسمان تہ بتہ اللہ نے بنائے ہیں، عرش پر استوا ہوئے ہیں، چاند تارے سورج یہ کس نے بنائے؟ یہ سارے اللہ نے بنائے ہیں۔ 5 انبیاء کی قوموں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، نوح علیہ السلام آئے، آ کر دعوت دی، لیکن جب وہ نہ مانے انہوں نے یہاں تک کہا کہ نوح علیہ السلام گمراہ ہو چکے، نعوذ باللہ۔ اور اگر ہود علیہ السلام آئے تو ان کو بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ بے وقوف ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسمانی طاقت تھی، پتھروں کو تراش دیتے تھے، ایسے لوگ تھے، لیکن میں نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے اور تیز ہوائیں چلائیں، 8 دن ان پر ہوا چلی، پھر ان کو اوندے منہ کر کے میں نے مارا۔ اور اسی طرح صالح علیہ السلام فرمایا کہ پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا، اس کے باوجود لوگ نہیں مانے، فرمایا کہ میں نے 3 دن ان پر عذاب مسلط کیا۔ پہلے دن ان کا رنگ پیلا ہوا، دوسرے دن سرخ ہوا، تیسرے دن فرمایا کہ ان کا رنگ کالا ہوا، پھر آسمان سے سخت آوازیں آئیں، چیخو پکار کی جب آوازیں آئیں، فرمایا کہ سارے کے سارے اوندے منہ ہو کر مر گئے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام، یہ وہ قوم تھی جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ہلاک کیا، اور فرمایا کہ میں نے یہ بتایا کہ نسبت نہیں چلتی، عمل چلتے ہیں۔ اگر نبی کی بیوی ہو گناہگار ہے اس کو بھی سزا ملے گی۔ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ آگے 9ویں پارے میں بھی جاری ہے، انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولی ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔